عدالت نے اپنے حکم نامے میں عمران خان کے بیان کو بادی نظر میں انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالنے اور جج کو دباؤ میں لانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ عدالت کا یہ حکم کون سے قانونی نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس کی آگے جا کر وضاحت کریں گے۔ پہلے عدالتی حکم کا متعلقہ پیراگراف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ عدالت نے اپنے حکم نامے میں لکھا ہے کہ بادی نظر میں ہماری رائے ہے کہ عمران خان نے یہ بیان انصاف اور ڈیو پروسیس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے اور عدالتوں پر عوام کا اعتماد ختم کرنے کے لیے دیا تھا۔ ساتھ ہی یہ بیان اس مقصد سے بھی دیا گیا کہ عوام کی نظروں میں عدالتی نظام کی سالمیت اور ساکھ کو مجروح کیا جائے۔ لہٰذا ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو توہین عدالت آرڈیننس 2003 کے سیکشن 17 کے تحت شو کاز نوٹس جاری کیا جائے۔ عدالت نے مزید لکھا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ توہین عدالت کے اختیار کو ہمیشہ بہت احتیاط سے استعمال کیا جانا چاہیے۔ اس اختیار کو کبھی بھی کسی کے انفرادی جذبات کی خاطر یا عدالتی فیصلوں کو جائز عوامی تنقید سے بچانے کے لیے شیلڈ کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے، مگر یہاں پر انصاف کی فراہمی میں عوام کا اعتماد، انصاف تک رسائی کا شہریوں کا حق اور ایک بے خوف نظام انصاف سے بغیر کسی سماجی، معاشی یا سیاسی وابستگی کے شہریوں کو ڈیو پروسیس کی فراہمی کے حقوق داؤ پر لگے ہوئے ہیں۔ یہ تمام عوامی اہمیت کے معاملات ہیں جو شہریوں کے بنیادی حقوق سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کی فراہمی ریاست کی اس اہلیت پر منحصر ہے کہ وہ کیسے ایک شفاف اور آزاد عدالتی نظام کے ذریعے قانون کی حکمرانی کو قائم رکھتی ہے۔ لہذا مناسب سمجھتے ہیں کہ ان تمام معاملات کی وجہ سے موجودہ کیس کو سننے کے لیے لارجر بینچ کو مزید بڑا کیا جائے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کل کا حکم نامہ ہے، جس میں عمران خان کے بیان کو بادی نظر میں دھمکی آمیز اور انصاف کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش قرار دیا گیا ہے۔ یعنی یہ معاملہ ایک جج یا ایک عدالت کی توہین سے مختلف ہے، بلکہ پورے جوڈیشل سسٹم پر عوام کے اعتماد کا معاملہ ہے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ جس توہین عدالت آرڈیننس 2003 کا ہائی کورٹ نے حوالہ دیا ہے، اسی میں توہین عدالت کی مختلف تعریفیں بتائی گئی ہیں، جیسے کہ سول کنٹیمپٹ، جوڈیشل کنٹیمپٹ اور پھر کرمنل کنٹیمپٹ۔ اب ان میں کرمنل کنٹیمپٹ کو سخت خیال کیا جاتا ہے اور عمران خان کا بیان اسی کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ یہاں آپ کے سامنے مختصراً ان سب کی وضاحت رکھتے ہیں۔ توہین عدالت آرڈیننس 2003 کے مطابق سول توہین عدالت سے مراد یہ ہے کہ جب جان بوجھ کر کسی عدالت کے آرڈر کی توہین کی جائے، چاہے وہ حتمی آرڈر ہو یا عبوری آرڈر ہو۔ اسی طرح اپنا آئینی دائرہ کار استعمال کرتے ہوئے عدالت کی جانب سے جاری کیے گئے کسی ریٹ آرڈر کی توہین کی جائے، عدالت میں ریکارڈ کرائے گئے کسی بیان حلفی کی توہین کی جائے یا پھر عدالتی طریقہ کار کی توہین کی جائے، تو یہ سول توہین عدالت کی تعریف میں آتی ہے۔ اسی طرح جوڈیشل کنٹیمپٹ کی تعریف میں توہین عدالت آرڈیننس 2003 یہ کہتا ہے کہ اگر کسی عدالت کو اسکینڈلائز کیا جائے یا کسی حاضر سروس جج پر ذاتی تنقید کی جائے تو توہین عدالت کا یہ عمل جوڈیشل کنٹیمپٹ کہلائے گا۔ سول اور جوڈیشل کنٹیمپٹ کے علاوہ 2003 کے آرڈیننس میں کرمنل یعنی مجرمانہ توہین عدالت کی بھی تعریف کی گئی ہے۔ آرڈیننس میں کرمنل یا مجرمانہ توہین عدالت کی تعریف میں لکھا ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل جو اس ارادے سے کیا گیا ہو یا ایسا تاثر رکھتا ہو کہ جس سے انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ پیدا ہو جائے، یہ عمل مجرمانہ توہین عدالت کے زمرے میں آئے گا۔ اب اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ روز جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا حکم نامہ جاری کیا تھا، اس میں عمران خان کے بیان کو انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ قرار دیا گیا تھا، دھمکی آمیز قرار دیا گیا تھا، اور جو ہم نے توہین عدالت 2003 کا آرڈیننس آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں واضح طور پر انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ پیدا کرنے کے کسی بھی عمل کو کرمنل یا مجرمانہ توہین عدالت قرار دیا گیا ہے۔ اس پوری صورتحال میں عمران خان خطرے میں نظر آ رہے ہیں۔ ماہرین قانون اور سابق ججز بھی عمران خان کو عدالت سے غیر مشروط معافی مانگنے کا مشورہ دے رہے ہیں، کیونکہ ان کا بھی خیال ہے کہ سول اور جوڈیشل کنٹیمپٹ میں عدالتیں عام طور پر نرمی کا مظاہرہ کرتی ہیں، مگر کرمنل کنٹیمپٹ میں سزا کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔